السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے میں سب سے پہلے اپنا تعارف کراتا چلوں۔ میرا نام قاری محمد ارشاد رضوی ابن محمد صادق علی جلال آباد۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ریاض احمد گوہر شاہی نامی فتنے کی وضاحت کے لیے حاضر آیا ہوں، جو فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور کتنے لوگ بھولے بھالے مسلمان جو ہیں اس کی زد میں آ چکے ہیں، اور کتنے مسلمان بیچارے آ رہے ہیں، اور کتنے معاملات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس ویڈیو کے ذریعے مسلمانوں کو، خصوصاً اپنی برادری کے لوگوں کو اس فتنے سے آگاہ کیا جائے۔ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو جو ہے مکمل دیکھیں، آپ بالکل بھی اسکپ نہ کریں، اور آپ تمامی حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو آگے بھی اپنے رشتہ دار، احباب، دوستوں میں جو ہے شیئر کریں، تاکہ تمامی حضرات اس فتنے سے آگاہ ہو جائیں۔ اس فتنے گوہر شاہی پر روشنی ڈالنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس ریاض احمد گوہر شاہی کو جان لیں۔ دیکھیں، اس فتنے کو ایجاد کرنے والا یہی شخص ہے جس کا نام ریاض احمد گوہر شاہی ہے۔ یہ پاکستان راولپنڈی کا رہنے والا تھا، اور اس کی موت 2001 میں ہو چکی ہے۔ مرا تھا یہ بدیش میں، پھر اس کی لاش کو پاکستان لایا گیا، لیکن اس کے ماننے والے آج بھی اس کی موت کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روح پوش ہو چکا ہے، یعنی کہ نظروں سے چھپ چکا ہے، اور قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ اور میں آپ کو اس کا نسب بتا دوں کہ یہ صرف جو ہے خالص مغل پٹھان تھا، اور فتنے کو پھیلانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو جو ہے سید کہلایا، یعنی کہ آل رسول کہلایا۔ یاد رہے آپ حضرات کو کہ سید کہلوانا اور یہ دعویٰ کرنا اس کی سب سے بڑی چال تھی۔ اور اس گوہر شاہی، بلکہ گوہر شاہی نہیں، اس کو گوبر شاہی کہا جائے تو بہتر ہے۔ اور اس گوہر شاہی کے کتنے کفریہ عقائد ہیں جس کی بنا پر یہ اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس گوہر شاہی کو ماننے والے، یعنی کہ اس کافر کو، اس جاہل کو ماننے والے اس کو امام مہدی بھی مانتے ہیں، معاذ اللہ، ہے نا۔ اب میں اس کو کافر جاہل کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کیسے کفری عقائد ہیں، جس سے آپ حضرات سمجھ سکیں گے کہ جو ہے نا بالکل میرا کہنا درست ہے نا۔ اور صرف میرا کہنا نہیں ہے، الحمدللہ تمام علماء اہل سنت کا یہ کہنا ہے۔ آپ جو ہے نا یوٹیوب پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ علماء اہل سنت کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اور کیا ماننا ہے نا۔ اور میں آپ حضرات کے سامنے اس کے چند کفری عقائد پر روشنی ڈالتا چلوں۔ سب سے پہلے اس کا جو سب سے بڑا کفری عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو معاذ اللہ رب الارباب کہلاتا ہے نا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خداؤں کو پالنے والا۔ معاذ اللہ، آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ بھلا کوئی خدا کا بھی خدا ہو سکتا ہے نہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے نا۔ اب بتائیں، اس نے قرآن کو بھی جھٹلایا ہے نا، اور اپنے آپ کو خداؤں کا خدا کہلایا، یعنی خدا کا بھی خدا کہلایا، ٹھیک ہے نا۔ آپ حضرات بخود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنا بڑا کفر کیا، ٹھیک۔ اور میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ اس نے اپنا کلمہ بھی ایجاد کیا ہے نا، جو یہ ہے لا الہ الا ریاض، جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی معبود نہیں سوا ریاض کے، معاذ اللہ۔
آپ حضرات اور ہم کیا پڑھتے ہیں بتائیں کلمے میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس جاہل کافر نے ایک نیا کلمہ بھی ایجاد کر دیا اور اس کے ماننے والے بڑی محبت و عقیدے سے اس کلمے کو پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں، ہے نا۔ آپ حضرات بخود ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا، آپ دیکھیں کتنے جو ہے نا فتنے اس طریقے سے بنا رکھے ہیں۔ اور بتا دوں کہ یہ کلمے پر ہی نہیں رکا، اس نے ایک بہت بڑا دعویٰ بھی کیا ہے جسے سن کے آپ حضرات کے ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو معاذ اللہ مہدی علیہ السلام کہلوایا، ہے نا۔ اور اس کے ماننے والے جو ہیں آج بھی اس کو مہدی علیہ السلام مانتے ہیں، اور اس کا دعویٰ تھا کہ یہ کہتا تھا کہ میری تصویر جو ہے چاند، سورج، حجر اسود پر نظر آتی ہے نا۔ اب یہ بڑی ایک جو ہے نا ہنسی والی بات ہو گئی کہ ایک طرف تو ہم چاند کو دیکھتے ہیں، آپ حضرات بھی دیکھتے ہی ہوں گے کہ جیسے آپ نے ابھی تک بچپن سے چاند کو دیکھا ہے ویسے ہی نظر آتا ہے، اور رہی سورج کی بات تو ہماری سورج پہ نگاہیں تو ٹکتی نہیں ہیں، ہے نا۔ اور رہ گئی حجر اسود کی بات تو نہ ابھی تک میں حجر اسود کو دیکھا ہوں، ہے نا، لیکن اپنی ہی برادری کے اور بھی کافی مسلمان ان سال جو ہے نا لاکھوں کی تعداد میں حج کو گئے، نہ کسی نے یہ بات ہمیں آ کے سنائی کہ جو نا حجر اسود پر کسی کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ سب جھوٹے اس کے دعوے ہیں، ہے نا، جو گمراہ کرنے والے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ موبائل پہ دیکھ لو، ٹی وی پہ دیکھ لو۔ آج کا دور وہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ جو چاہیں آپ فون کے اوپر ایڈٹ کر کے لوگوں کو دکھا دیں، ہے نا۔ اور آپ سمجھیں کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت سارے ایسے باطل عقائد فرقے اس زمانے میں جنم لے رہے ہیں، ہے نا۔ آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام باطل عقائد فرقوں سے اپنی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ میں آپ کو اور اس کا خلاصہ کرتا ہوں کہ یہ کلام پاک کے 30 سپارے نہیں بلکہ 40 سپارے مانتا ہے۔ اب آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ کلام پاک میں کتنے سپارے ہیں، ہے نا۔ اور بھی اس کی کفری عقائد ہیں اور طرح طرح کی اس کی باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں، اور یہ باتیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، اس کی ہی کتابوں میں اس نے جو ہے نا یہ باتیں لکھ رکھی ہیں۔ کبھی اس نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، ہے نا، تو کبھی صحابی رسول حضرت ہندہ اور حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جن کی تفصیل میں آپ کو یہاں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ شارٹ کٹ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اور اس ریاض احمد گوہر شاہی کا ایک مرید جو اس وقت اس فتنوں کو سب سے زیادہ پروموٹ کر رہا ہے نا، بلکہ علماء اہل سنت کا ماننا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کا ایک ایجنٹ ہے، جس کافر کا نام یونس الگوبر شاہی ہے نا۔ اس کی جہالت کے بارے میں، اس کے کفریہ عقائد کے بارے میں آپ کے سامنے کیا ہی بیان کروں۔ آپ حضرات اس ایک ویڈیو کو دیکھ لیں اور آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنا بڑا اجہل کافر ہے۔ جب سیدنا گوہر شاہی نے ہاتھ پکڑ کے عرش الہی پہ بٹھایا اور وہ منظر دیکھا، جو دیکھا ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ کیا دیکھا؟ عرش پر لے گئے سرکار گوہر شاہی جی، اور پھر سامنے سے چلتا ہوا ایک یعنی شخص آیا، بڑی متکبرانہ چال، بہت متکبرانہ چال سے، اور جب وہ قریب آیا مجھے اتنا یاد ہے کہ سرکار مجھے عرش الہی پر لے گئے۔ اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتہ چلا، لیکن جب وہ آیا تو میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے اشارہ کیا، سامنے ایک کرسی رکھی ہے اس طرف، کہ وہاں چلو۔ وہاں جب مڑ کے دیکھا جانے کے لیے، وہاں رخ کیا تو اس تخت کے اوپر سرکار بیٹھے ہیں۔ تو فرط جذبات میں سرکار کے قدموں پر سر رکھ دیا
میں نے، لیکن محسوس کیا کہ میرے برابر میں بھی کوئی ہے، اس نے بھی یہی کیا ہے. اور جب یہ دیکھا تو وہ تھا جس نے قرآن اتارا، جس نے بائبل اتاری، جس نے زبور اتاری، جس نے توریت اتاری. مجھے کس نے کہا کہ رب الارباب ہیں؟ مجھے کسی نے نہیں کہا، مجھے کسی نے نہیں کہا. دیکھو یہ جملہ میرا سنو، میں آپ کو سرکار کی جو ہے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے سرکار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دنیا میں، کائنات میں سب سے پہلے جس نے مجھے بتایا اور جن الفاظ میں بتایا وہ اللہ ہے. مجھے اللہ نے کہا، میں نے قسم اٹھائی ہے سرکار کی اور یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ. اب دیکھا آپ حضرات نے کہ یہ کس طریقے سے نا بھوگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ گوبر شاہی جو ہے اس کو عرش الہی پر لے گیا، معاذ اللہ، ہے نا. اور عرش الہی پر لے جا کر دیکھتا ہے کہ ایک تخت ہے جس پر یہ گوبر شاہی بیٹھا ہوا ہے. اور میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ عرش الہی پر جب یہ بول رہا ہے، یہاں تک کہ جو ہے نا آپ حضرات سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر حضرت جبرائیل رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو سید الملائکہ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اگر میں اس سے آگے بڑھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، ہے نا. آپ حضرات اب خود اس پہ غور کریں کہ جہاں حضرت جبریل سید الملائکہ بھی نہیں جا سکتے، پہنچ سکتے، ہے نا، اور یہ کہہ رہا ہے، یہ جاہل کافر کہہ رہا ہے کہ یہ عرش الہی پر اس کا سرکار گوبر شاہی اس کو لے گیا، ہے نا. اس کی کیا ہی اوقات ہے، اس جاہل کتے کافر کی کیا ہی اوقات ہے کہ جہاں حضرت جبرائیل بھی نہیں جا سکتے وہاں یہ پہنچ سکتا ہے نا. پھر اس کی یہ باتیں کیا کہتا ہے یہ کہ میں نے سجدہ کیا وہاں پر، کس کو؟ اس گوبر شاہی کو سجدہ کیا، اور میں نے محسوس کیا، یہ کہتا ہے کہ میں نے محسوس کیا، اور قسم بھی کھا رہا ہے اس کے اندر کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ میں بھی کسی نے اس کی قدموں میں سر کو رکھا ہے. اور جب میں نے سر کو سجدے سے اٹھایا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ تھا، اشارہ کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ وہ تھا جس نے قرآن کو نازل کیا. اب آپ حضرات سوچیں، بتائیں کہ قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. تو نعوذ باللہ اس کا کہنا یہ ہوا کہ اس گوبر شاہی کو، جاہل کو اللہ تبارک و تعالی نے سجدہ کیا، نعوذ باللہ. اب بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو سجدہ کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ. اب اس کی کیا ہی اوقات ہے نا، اس کے بارے میں کیا ہی کہا جائے کہ آپ حضرات بخود اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کافر جاہل ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ، اور پھر کہتا ہے، یہ ایک بات اور سن لیں آپ حضرات، اور کہتا ہے کیا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے فرماتا ہے، یعنی کہ ساتھ میں سجدہ کیا، پھر کہتا ہے، یہیں پر نہیں رکا، پھر کہتا ہے کہ یونس یہ جو تیرا مرشد ہے، یہ جو تیرا مرشد ہے نا، جو کرسی پر بیٹھا ہے، تخت پر بیٹھا ہے، یہ صرف تیرا مرشد نہیں بلکہ یہ میرا بھی رب ہے نا. کہتا ہے کہ یہ میرا بھی رب ہے. یہیں پہ اس نے اس جملوں کو کہا کہ یہ رب الارباب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربوں کو پالنے والا، معاذ اللہ معاذ اللہ. اور کبھی دیکھیں کہ یہ کبھی کہتا ہے کہ اللہ 7 فٹ کا ہے، کبھی کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، کبھی کہتا ہے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، اور کبھی معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذہنی مریض ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. اور کبھی کہتا ہے کہ جو فیصلہ ریاض احمد گوہر شاہی کر لے، اور جو ریاض احمد گوہر شاہی کی قدموں میں گر جائے، پھر اللہ کی بس کی بات نہیں کہ پھر اس کو اٹھا سکے، معاذ اللہ. اور یہ کبھی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
جب کسی بندے کے اندر آ جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بندہ عبادت کرنے لگ جاتا ہے، دل اس کا صاف ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے پھر وہ شخص جو ہے نا، اگر وہ عبادت کرتا ہے یعنی کہ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو پھر وہ شرک کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پھر اس کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر آ چکا ہے۔ اب اگر کہتا ہے کہ اب اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ہے، معاذ اللہ، ہے نا۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، کبھی یہ کہتا ہے کہ گانا جائز ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ بھونکتا رہتا ہے۔ تو آپ حضرات سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اس کی جو ہے نا آپ بیانات سے اس کے بیانات سے آپ بچیں، اس کی ویڈیو نہ دیکھیں، ہے نا، اور اس کے بیانات کو نہ سنیں۔ اور میں آپ حضرات سے اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ حضرات کے کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں، اور کمنٹس میں نہیں تو نیچے واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جاتے جاتے میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ ان باطل عقائد فرقوں سے بچتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔